آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی. یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں. فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. یاد رکھو، یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو، علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو. یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. جب تک کہ مدارس زندہ ہیں اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے. کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں. میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں، بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو. کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو. یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو. علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے. لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا، اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے. وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے، اب ہمیں پالے. وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے، اب ہمیں پالے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے. اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا آج کل؟ پیسے کی لالچ
दावत में छोटे छोटे बच्चों को हम मजदूरी पे लगा देते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप कहते हैं मौलाना पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, जितना गुटखा खा के थूक देते हो, जितना सिगरेट पी करके हवाओं में उड़ा देते हो, अल्लाह अकबर, जितना पान खा करके थूक देते हो, अगर मुसलमान उसी रकम को बचा ले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। याद रखना, आपको बताऊं, मेरी माओ और बहनों की खास तवज्जो, अगर माएँ तहैया कर ले कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो बहुत कुछ वो कर सकती है। दस्तार बंदी का मौका है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपनी बहनों की, और आप सबकी खास तवज्जो, थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ा सा वक्त आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम ले और अपने बच्चों को पढ़ाएं तो हमारा बच्चा क़यामत तक हमारे नाम को जिंदा करने वाला बन सकता है। हजरत सैयदना महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सभी ने सुना होगा, शायद ही कोई सुन्नी का बच्चा हो जिसके कानों में सुल्तानुल औलिया, शेखुल मशाइख, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम ना हो। जानते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह अकबर, छोटी सी उम्र है, उनकी वालिदा बेवा हो गई और आप यतीम हो गए, तो जानते हैं क्या है हालात ये थे, घर में फाका रहता था, घर में कई कई दिन तक खाने को नहीं रहता था। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मेरा बचपना था जब हमारे घर में फाका होता था तो मेरी अम्मी जो राबियातुल अस्र थी वो ये नहीं कहती थी कि बेटा आज फाका है, मेरी माँ ये नहीं कहती थी, देखो बच्चों की तरबियत माएँ कैसे करती थी, मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि आज फाका है, बल्कि मेरी माँ कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब अम्मी कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मैं समझ जाता था आज घर में फाका करना होगा, बल्कि कई दिन तक माँ के जुमले मेरे कानों में रस खोलते थे कि माँ कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मतलब फाका करना है, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज फाका करना है। फरमाते हैं कई दिन तक जब मुसलसल घर में खाना पकता तो मैं अम्मी से कहता अम्मी अब तुम कब कहोगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसलिए कि मुझे खा करके वो सुकून नहीं मिलता जो ये जुमला सुन करके सुकून मिलता है कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जानते हैं अल्लाह अकबर, जब कदूरी तक के हजरत महबूब इलाही को उनके उस्ताद ने पढ़ा दिया तो उस दौर के हिसाब से उस्ताद ने कहा बेटा अब तुम्हें तुम्हारी दस्तार करनी होगी, तुम्हारी दस्तार करनी होगी, इसलिए कि मैं तुम्हें जितना पढ़ा सकता था पढ़ा चुका, अब तुम्हारी दस्तार करनी होगी। उस्ताद से पूछा उस्ताद ये दस्तार का प्रोग्राम कैसे होगा, तो कहा तुम्हें अमामा लाना पड़ेगा और जो उलमा मशाइख आएंगे उनकी तुम्हें दावत करनी पड़ेगी। घर गए और जाके कहा अम्मी उस्ताद कहते हैं कि दस्तार बंदी के मौके पर उलमा मशाइख की दावत होगी और उनके हाथों से दस्तार बांधी जाएगी। तो माँ ने कहा कब होगी दस्तार, अम्मी फला दिन होगी। तो कहा तुम्हारे उस्ताद से मोहलत ले लो बेटा, इसलिए कि हमारे पास दस्तार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं काम करूंगी, दिन में अपना जो काम करती हूँ मेहनत मजदूरी वो करूंगी और रात के वक्त टाइम निकालकर तुम्हारी दस्तार अपने हाथ से बुन लिया करूंगी और तुम्हारी दस्तार अपने हाथ से बनाऊंगी और फिर जो है उस्ताद से टाइम ले लो। जब उस्ताद ने सुना तो कहा अम्मी से कह देना दस्तार का इंतजाम वो कर ले, उलमा मशाइख की दावत का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। और उसके बाद माँ ने अपने हाथों से चांद की रोशनी में रात भर जगकर महबूब इलाही की दस्तार तैयार की और जब दस्तार तैयार हुई और आपके सर पे बांधी गई तो जब दस्तार बंध रही थी तो बांधने वाले उस्ताद के कदम महबूब इलाही ने चूमा तो उस वक्त एक मजसूफ वहां मौजूद थे, वो फरमा रहे थे लोग आज इसको कुदूरी पढ़ने वाला बच्चा देख रहे हैं लेकिन मैं इसको महबूब इलाही की शक्ल में देख रहा हूं। आप अंदाजा फरमाए माओ की मेहनत बच्चों को कितना आगे बढ़ाती है, मगर अफसोस आज की माएँ तो सिर्फ मेकअप में मसरूफ है, आज की माएँ तो अच्छे लिबास की शौकीन है, आज की माएँ तो ज़ेवरात की शौकीन है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों याद रखो माओ को सीरियल की अदाकारा की नकल करने से नस्लें नहीं सोरेगी, खुदा की सबकी कसम। आज भी मुसलमान से लेके काफिर तक, अल्लाह अकबर, मशरिक से लेके मगरिब तक जब भी कोई करबला का मुताला करता है तो करबला का मुताला करके हर इंसान हैरान रहता है आखिर कोई कैसे हो सकता है जो खुदा की मोहब्बत में वतन भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में घर भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में तपते हुए रेगिस्तान पे आ
جائے، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے، علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے، پورا کے پورا کنبا لٹا کر کے، پورا کنبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے اب بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں، ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ دنیا حیران ہے، لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، آل رسول اولاد غوث اعظم۔ ماں کسی کو حسین بناتی ہے شہید کربلا، ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے، ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے، ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے، ماں کسی کو فرید الدین گنج شکر بناتی ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماں کا کردار ہے۔ اللہ اللہ، کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا۔ ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ پرتو عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے۔ آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے، فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر لے لے، انشاءاللہ لوگ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علم کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا۔ علم کو عام کرنا ہوگا، علم کو آگے بڑھانا ہوگا، جہالت کی وادیوں سے نکلنا ہوگا۔ اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے، علم کو عام کرنا ہوگا، علم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یاد رکھو، ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے، ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں، ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو، اگر وہ مسجود بن رہا ہے ملائکہ کا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اکبر! علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس، اللہ اکبر، وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی، آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جامعہ اہل سنت غوثیہ رضویہ آئیے مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں، ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں۔ میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیب کی خطابت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے۔